عزیز دوستو، بہت سارے لوگ جنات کے ہونے پر ہی یقین نہیں رکھتے، تو ان کے لیے چند احادیث ہم پیش کرتے ہیں۔ سیدنا جعلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ایسی باتیں میں نے دیکھیں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھیں اور نہ ہی میرے بعد کوئی دیکھ پائے گا۔ ایک دفعہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں شریک تھے کہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ملی۔ اس عورت کے پاس اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کو جنات چمٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کو دن میں کئی بار دورہ پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو مجھے پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر 3 بار اس میں پھونک ماری، جس کے ساتھ تھوڑا سا تھوک بھی شامل تھا، اور یہ دعا پڑھی، میں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ناکام ہو جا اے اللہ کے دشمن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ اس عورت کو تھما دیا اور فرمایا، تم واپسی پر ہمیں یہیں ملنا اور بتانا کہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ سیدنا جعلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم آگے چلے گئے اور جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ہم نے اس عورت کو دوبارہ اسی جگہ پہ پا لیا۔ اس عورت کے ساتھ اس بار 3 بکریاں اور اس کا بچہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ تو اس پر اس عورت نے فرمایا، اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو ہم پہ بھیجا، ہم نے اس وقت کے بعد اس میں کوئی بھی چیز محسوس نہیں کی۔ آپ یہ بکریاں بطور عطیہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اتر کر ایک بکری لے لو اور باقی واپس کر دو۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے جنات کی موجودگی بھی پتہ چلی اور اس کے ساتھ ساتھ جنات انسانوں میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی بھی دلیل ملی۔ حضرت ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ان کے والد کا کھجور سکھانے کا ایک باغ تھا، جس کی دیکھ بھال، جس کی رکھوالی وہ خود کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ کھجوریں باغ میں کچھ کم ہیں، تو اس کی نگرانی کرنا شروع کی۔ نگرانی کر ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو بالغ لڑکے کے جیسا دکھتا ہے۔ آپ کے والد نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا، تم جن ہو یا انسان؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا، تو اس جن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بالکل کتے کے ہاتھ کے جیسا ہے، اور کتے کے بالوں جیسے ہی بال اس کے ہاتھ پہ موجود ہیں۔ انہوں نے اس جن سے پوچھا، کیا جنات کی تخلیق اسی طرح سے ہوئی ہے؟ تو اس جن نے جواب دیا کہ تمام جنات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مجھ سے طاقتور جن کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس جن سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم میرے باغ میں آؤ؟ تو اس جن نے جواب دیا، ہم نے سنا ہے کہ تم صدقہ اور خیرات بہت پسند کرتے ہو، تو ہم نے بھی سوچا کہ تمہارا مال کھا لیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا، ہمیں تم سے کون سی چیز پناہ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا، آیت الکرسی۔ میرے والد نے صبح ہوتے ہی یہ تمام واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اس حبیث نے سچ کہا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حبیث نے، اس شیطان نے، اس جن نے سچ کہا۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کالی چیز، یہ چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، اگر تو اس چیز پہ صبر کرے گی تو اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ اور عزیز دوستو، اس عورت کو مرگی کی بیماری تھی، اور یہ بیماری عصبی اثرات کی وجہ سے تھی۔ جنات کا اثر جب ختم ہو تو اس کی کیا نشانیاں اور کیا علامات ہیں، تو اس سے پہلے ہم جنات کا آپ کو بہت ہی آسان علاج بتا دیں۔
اگر آپ میں جنات کے اثرات یا عصبی اثرات موجود ہوں تو آپ بارش کا پانی لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، 1 مرتبہ سورہ جن کا پہلا رکوع اور 1 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس پانی پہ دم کریں اور کسی صاف جگہ پر اس پانی سے غسل کر لیں، یا کسی بڑے ٹب کے اندر بیٹھ کے اس پانی سے غسل کر لیں۔ غسل سے مراد صرف اپنے جسم کو اس سے گیلا کر لیں، اس بارش کے پانی سے اپنے جسم کو گیلا کر لیں اور اس پانی کو کسی مٹی کے اندر بہا دیں۔ یاد رکھیں اس پانی کو آپ نے سیوریج سسٹم کے اندر نہیں جانے دینا، کیونکہ اس پانی کے اوپر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ اگر مٹی آپ کو دستیاب نہیں ہے تو آپ چھت کے اوپر کسی ایسی جگہ پر یہ پانی بہا دیں جہاں پہ دھوپ کی وجہ سے یہ پانی سوکھ جائے، یا اگر آپ کو بارش کا پانی دستیاب نہیں ہے تو آپ 7 بیری کے پتے لیں، اس کو آدھی بالٹی پانی کے اندر ڈال کے یہی تمام کلمات پڑھ کے اس پانی سے غسل کر لیں۔ اس پانی کے ساتھ بھی سیم یہی کام آپ نے کرنا ہے، یا مٹی کے اندر بہا دیں یا چھت کے اوپر بہا دیں جہاں پہ دھوپ یا گرمی سے وہ پانی خود سوکھ جائے۔ جناتی یا عصبی اثرات ختم ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ بہت زیادہ ہلکا محسوس کریں گے۔ وہ ہلکا پن آپ ذہنی طور پر یا اندرونی طور پر محسوس کریں گے۔ حد سے زیادہ اپنے آپ کو خوش پائیں گے اور بہت اچھا محسوس کریں گے۔ آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ طاقت محسوس کریں گے۔ دماغ پہ جو بوجھ یا دماغ پہ بہت زیادہ درد آپ محسوس کرتے تھے، یا سر میں بہت زیادہ جو درد تھا، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں کے حلقے مکمل طور پہ ختم ہوں گے۔ آپ کی بیماری، جو خطرناک بیماری اچانک سے آپ میں سٹارٹ ہو رہی تھی، اللہ پاک کے حکم سے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی صحت آپ کے چہرے پہ نظر آئے گی اور لوگ بھی آپ کی صحت کا راز آپ سے پوچھتے پھریں گے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جناتی اثرات سے ٹھیک ہوتے ہوئے آئی سی یو کے اندر سے وینٹیلیٹر کے اوپر سے اٹھتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ بہت سارے لوگ جناتی اثرات کو ایک مذاق میں لیتے ہیں، تو عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے علم آگے جا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔